فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گھور تھا. گھور جانتے ہیں نا, محلے کا کچڑا, گھروں کا کچڑا ایک جگہ جو پھینکا جاتا تھا, جو گندگی جہاں پھینکی جاتی تھی اسی کو گھور کہتے ہیں. جیسے ہمارے گھر کا کوڑا, آپ کے گھر کا کوڑا سب اٹھا کر کوئی آدمی لے جائے اور کسی ایک جگہ پھینک دے, جہاں پھینکا جاتا اس کو گھور کہا جاتا, گھور اردو میں. اب آپ کے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں آپ اسی حساب سے سمجھ لیجئے. مائن بولتا ہے, جو بھی ہو, آئن مائن ڈائن جو بھی بولتے ہو آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے گا. تو اس ایک گھور تھا, اس گھور پر عمر فاروق کی پولیس کو ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ملی. اور سنو, اس زمانے میں CCTV کیمرے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق کو ایک آدمی کی لاش ملی, پولیس تلاش کرنے لگی قاتل کو, لیکن پورا سال گزر گیا, قاتل پکڑ میں نہیں آیا. قاتل پکڑ میں نہیں آ سکا. عمر فاروق پھر بھی پولیس لگائے رہے, نظر رکھنا, جاسوس بھی لگائے رہے, لیکن پتہ نہیں چل سکا. پولیس قاتل کا پتہ لگانے میں لگی ہوئی ہے, قاتل کو تو ڈھونڈ نہیں پائی عمر کی پولیس, لیکن گشت کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کو جو ابھی آدھا 1-2 گھنٹہ پہلے پیدا ہوا, ابھی کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا, اس بچے کی باڈی, ڈیڈ باڈی نہیں, مرا ہوا نہیں, زندہ, وہ بچہ بھی اسی گھور کے اوپر کوئی پھینک کر گیا ہے اور وہ رو رہا ہے. 1 سال کے بعد پولیس نے اس بچے کو گود میں لیا, حضرت عمر کو خبر کی, حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے, اس بچے کو دیکھا, اس بچے کو گود میں لیا اور جلدی سے اس بچے کو کی پرورش کا انتظام ایک دایا کو سونپ دیا. اسی محلے کی ایک دایا, بوڑھی عورت, اس کو دے دیا. اور حضرت عمر فاروق نے کہا پولیس سے, اسی جگہ لاش ملی تھی قاتل مقتول کی, ہاں, اسی جگہ پر یہ بچہ بھی ملا, کہاں, اب قاتل پکڑ جائے گا انشاءاللہ. سیکھنا چاہیے آج کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق سے. اچھی بات کہیں سے ملے تو لے لینا چاہیے. ہم مہاتما گاندھی سے اچھی بات لے سکتے ہیں, کرشن جی سے اچھی بات لے سکتے ہیں, رام چندر جی کی اچھی باتیں ہم لے سکتے ہیں. اگر کوئی اسلامی حکمراں اگر اچھی بات دے رہا ہو یا اچھا کام کیا ہو تو اس کی بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اب قاتل پتہ چل جائے گا. جس کو بچہ سونپا کہ اس بچے کو تم پالو گی, اس عورت سے کہا اس بچے کی پرورش تم کرو گی, اس کو دودھ تم پلاؤ گی, اس کو کھانا پینا تم کھلاؤ گی, اور اس بچے کا وظیفہ بیت المال سے تمہارے گھر پہنچے گا. جب تک یہ بچہ تمہارے پاس پرورش پائے گا عمر تمہیں اس کا خرچہ دے گا. اور یاد رکھنا جب یہ بچہ چلنے کے لائق ہوگا 1 سال کا, 1.5 سال کا, 2 سال کا, تو اس پر کڑی نظر رکھنا اور مجھے چپکے سے بتانا کہ اس بچے کو کون اپنے گھر لے جاتا ہے, کون اس کو چومتا ہے, اس بچے سے زیادہ دل کس کا لگ رہا ہے, اس بچے سے صبح سے لے کے شام تک کون اپنا دل بہلا رہا ہے. جب یہ بات تمہیں پتا چلے تو اس کا راز کسی کو نہیں بتانا, صرف مجھے بتانا. یہاں تو رات ہی رات کی تاریکی میں وجے مالیا بھاگ جاتا ہے, للت مودی غائب ہو جاتا ہے, بھگانے میں مولوی جرجیز کے بھی ہاتھ ہیں کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اپنی قوم کے. کس پہ کیس کروں, مولوی جرجیز تو ہر بات اپنی اوپر لے کے بول رہا ہے. 1 ڈیڑھ 2 سال تک وہ بچے کو پالتی رہی, پرورش کرتی رہی. اسی محلے کی ایک عورت اس بچے کو دروازے کے باہر, اپنے دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی اور اس بچے کو گھر کے دروازے سے نکلتا ہوا دیکھتی, اس کو کچھ کھانے پینے کے لالچ میں بلاتی اور دن بھر اس بچے کو اپنے پاس رکھتی. اس زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی جیسے آج ہمارے زمانے میں اسکٹ بسکٹ, وہ اس کو خوب دیتی تھی, کھلونے بھی لا کر دیتی تھی. 8-10 دن تک
اس بچے کو پالنے والی عورت نے دیکھا کہ یہ عورت کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہی ہے میرے اس بچے پر، تو حضرت عمر کو خبر کر دی گئی۔ حضرت عمر فاروق اپنی پولیس کے ساتھ آتے ہیں اور فوراً اس گھر پہ چھاپا مارتے ہیں جس گھر کے اندر وہ بچہ عورت اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ کہا یہ تمہارا بیٹا؟ نہیں نہیں نہیں، پڑھو اس کا ہے۔ اچھا، یہ روزانہ تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ ہمارے بچہ ہے، کھیلتا ہے، بلا لیتی ہوں۔ او، اس کے ماں باپ سے کہا الگ ہٹ جاؤ۔ اپنی پولیس سے کہا ذرا کوڑا نکالو۔ اس عورت نے کہا کوڑا کیوں؟ کہا کوڑے ابھی برسانا شروع کر دوں گا، سچ سچ بتاؤ کہ اس بچے سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی امیر المومنین آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ تمہارا ہے اور اس کا جو باپ ہے جس کی لاش اس گھور کی اوپر ملی تھی وہی اس بچے کا باپ ہے۔ میں اس کے قتل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے، اس لیے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اگر یہ بیٹا تمہارا ہے تو وہ تمہارا شوہر ہوگا، اس کو تم نے قتل کیا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین جب بات کی نزاکت آپ سمجھ ہی گئے ہیں تو اب تھوڑی دیر میری بات بھی سن لیجئے۔ اپنی بات پورا کہنے کا حق ہے مجھے اور آپ کو سننے کا حق ہے۔ اگر میری بات پر آپ کو وشواس ہو تو ماننا، ورنہ مجھے بھی قتل کے جرم میں قتل کر دینا۔ ہاں، اس آدمی کو میں نے ہی مارا ہے، یہ میں ابھی قبول کر رہی ہوں، لیکن کیوں مارا ہے اس کی وجہ بابا آپ جان جائیے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین اب غور سے سنیے، میرے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، جھاڑو پوچھا لگا دیا کرتی تھی، کھانا بنا دیا کرتی تھی، ہم اس کو محنت مزدوری دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے گھر کی کام والی کو کسی سفر میں 1-2 مہینے کے لیے جانا پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر میرے گھر کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری بہن مجھے معاف کرو، تمہارے گھر میں کھانے پینے کی، جھاڑو پوچھے کی تکلیف نہیں ہوگی، میرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے، میں اس بیٹی کو آپ کے گھر چھوڑ جاؤں گی، وہ کھانا بناتی رہے گی، جھاڑو پوچھا کرتی رہے گی، اور چونکہ میں بھی گھر پہ نہیں رہوں گی اس لیے وہ آپ کے گھر میں رہے گی۔ آپ کے گھر میں میری بیٹی آپ کی بیٹی کی طرح رہے گی، آپ کی بہن کی طرح رہے گی، آپ اس کے اوپر نگرانی رکھنا، آپ اس کے اوپر نظر رکھنا، ہمیں بھی اطمینان رہے گا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تم جاؤ اور اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ جاؤ۔ امیر المومنین عشاء کی نماز کے بعد وہ عورت میرے گھر میں اپنی بیٹی چھوڑ گئی اور اپنے سفر پہ چلی گئی۔ امیر المومنین رات میں تھوڑی دیر اس لڑکی نے کچھ کام کیا، میں نے سوچا کہ اس کو کہاں سلاؤں، میرے پاس سو جائے، اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے اس لڑکی کو اپنے ہی بستر پر اپنے پاس سلا لیا، لیکن اس لڑکی کی ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ رات جب پوری طریقے سے چھا گئی، اس کے چہرے سے، اس کے حلیے سے، اس کے بالوں سے، اس کے کپڑوں سے مجھے بالکل فیل نہیں ہوا کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے۔ امیر المومنین آدھی رات گزر جانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے اتارے اور وہ پوری طریقے سے میرے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا تھا۔ اس نے میری عزت کو چھلی چھلی کر دیا، اور جب اس کی گرفت کمزور ہوئی اس نے میرے ہاتھ پیر کو چھوڑا۔ اس وقت میں بے بس تھی، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی تھی، سوائے رونے کے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے ساتھ زنا ہو جانے کے بعد اٹھی تو گھر کے آنگن میں ایک چھری پڑی ہوئی تھی جس پر میری نظر پڑ گئی۔
میں نے اس چھری کو اٹھایا اور اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکی، وہ بھی زنا کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے تابل توڑ اس کے اوپر حملہ کر دیا، میں نے اس پر وار کر دیا اور اس وقت تک چاقو سے اس کو گوتتی رہی جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ امیر المومنین، قتل کے جرم میں کہیں مجھے قتل نہ کیا جاتا، اس لیے مجھے یہ ڈر ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کیا جائے، تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں اپنے گھر سے اس لاش کو لے گئی اور میں نے قریب کے گھور کے اوپر میں نے ڈال دیا۔ امیر المومنین، 2-4-5 دن کے بعد احساس ہوا کہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو خبردار کر دینا چاہیے تھا اور پوری بات بتانا چاہیے تھا، لیکن ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ آپ اس کو سزا نہیں دیتے کیونکہ 4 گواہ میرے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ بچ جاتا، اس لیے میں نے ہی خود اس کو سزا دے دی۔ لیکن 5-6 دن کے بعد احساس ہوا کہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا تو کیا کرتی۔ لیکن اس نے جو زنا میرے ساتھ کیا اس کا حمل بھی میرے اندر رہ گیا، میرے پیٹ میں اس کا بچہ ٹھہر گیا۔ میں اس بچے کو گرانے کے بارے میں سوچتی تھی، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اس معصوم کا جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس کا کیا قصور ہے، میں اس کو ناجائز کیوں ماروں، اس کی غلطی کیا ہے، ایک قتل تو میں کر چکی، اب میں اس کا قتل نہیں کروں گی۔ امیر المومنین، میں اس بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی رہی، پرورش کرتی رہی، لوگوں کی نظروں سے چھپتی رہی کہ میرا بڑا پیٹ کسی کے سامنے نہ آئے، لوگ افواہیں اڑا دیں گے کہ شادی تو ہوئی نہیں پھر بچہ کس کا، اس لیے میرے باپ کے علاوہ اور میری ماں کے علاوہ کوئی اس چیز کو نہیں جانتا تھا۔ میں گھر میں رہی، چھپ کے رہی، پھر میں نے اس بچے کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب یہ بچہ اگر میں اس کو اپنا بچہ کہوں گی تو زمانے میں رسوا ہو جاؤں گی کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے اس نے بیٹا کیسے دے دیا، ضرور کوئی تعلق ہے۔ امیر المومنین، میں کوئی مریم تو نہیں ہوں کہ جس کی گواہی دینے کے لیے آسمان سے جبرائیل امین آئے، اس لیے میں نے کلیجے پہ پتھر رکھ کر اس چھوٹے سے بچے کو جو پیدا ہوا اس کو بھی میں نے اسی گھور پہ ڈال دیا کہ راستے کا کوئی مسافر آ جائے۔ پھر میں نے دیکھا آپ کی پولیس نے اس بچے کو اٹھا لیا، پھر آپ کو بلایا، پھر میں نے دیکھا آپ نے اس عورت کے ہاتھ میں جو میرے پڑوس میں کئی مکان کی دوری پر رہتی ہے اس کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میں بچے کو لا نہیں سکتی تھی، بچہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھا، میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، اس بہانے سے میں دیکھ آتی تھی، لیکن جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو بیٹے کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی اور میں اس کو لانے لگی، لے جا کھلانے لگی، کھلونے بھی اس کے دینے لگی۔ امیر المومنین، یہ پوری سچائی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اگر میری سزا بنتی ہے تو مجھے قتل کر دیجئے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے کہتے ہیں، اے عورت، تو نے اس آدمی کو قتل کر کے بالکل صحیح کیا ہے، ہم ہوتے تو سزا نہیں دے پاتے کیونکہ ہمارے پاس 4 گواہ نہیں تھے، تو نے اس کے ساتھ بالکل سچا فیصلہ کیا ہے، تجھے کوئی قتل کے جرم میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو نبی اکرم کا فرمان بھی ہے، جو اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے لڑ پڑے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی کا قتل کر دے تو وہ مجرم نہیں، اور لڑتے لڑتے خود مر جائے تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ لہٰذا میں تجھے اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بچے کی پرورش کرو، اب تو اپنی شادی کا انتظام کرو اور ایسے آدمی سے شادی کرو جو تمہارے بچے کو اپنا بچہ مان لے۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک قتل ہوا تھا، حضرت عمر نے 3 سال کے بعد بھی قاتل کا پتہ لگایا، چین اور سکون کے ساتھ سوئے نہیں جب تک کہ اس قاتل کا پتہ نہیں چل گیا۔ ایک قتل جو 3 سال پہلے ہوا اس کا راز اب کھلتا ہے میرے بھائیوں، جبکہ CCTV کیمرے نہیں تھے پھر بھی قاتل کا پتہ لگا لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ دلیل اس کی مضبوط تھی چھوڑ دیا، لیکن پتہ لگاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف، یہ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اپنے وقت کے امام اور جس ملک میں یہ رہتے ہیں اس ملک کا بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے امام صاحب میرے بچے کو بھی کچھ پڑھا دیا کرو، اتنے بچوں کو پڑھا رہے ہو قرآن اور حدیث، میرے بچوں کو بھی تعلیم دے دیا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بچے کو میں تعلیم دے دوں گا، کوئی دقت نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ ملا، کہا امام صاحب کیا بات ہے، کسی مسجد میں ملاقات ہو گئی، کیا بات ہے آپ ہمارے گھر آئے نہیں؟ میں 10 دن سے یا ہفتے بھر سے انتظار کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے بچے کو پڑھائیں گے۔ آپ سے 5-6 دن 10 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا پڑھا دیں گے، آپ آئے نہیں میرے گھر۔ امام بخاری کا جواب بادشاہ کو کیا تھا؟ نہیں، آپ کا بچہ ہمارے گھر آیا ہی نہیں ہے، آپ کا بچہ ہمارے گھر آتا تو ضرور میں پڑھاتا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ میرا بچہ آپ کی جھونپڑی میں آ کے پڑھے گا، آپ کو آنا پڑے گا میرے محل میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت سے سوری، یہ نہیں ہوگا مجھ سے، آپ کے بچے کو میرے گھر آنا پڑے گا، اور ہاں میری جھونپڑی میں آنا پڑے گا۔ اور اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر سن لیجئے بادشاہ سلامت صاحب، آپ کے بچے کو میری جھونپڑی میں آ کے اسی چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پر ہمارے محلے کے اور غریبوں کے بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ الگ سے آپ کے بیٹے کے لیے میرے پاس کرسی، صوفے اور مخمل کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے کو اسی چٹائی پر بیٹھ کے پڑھنا ہوگا۔ یہ جواب تھا اس زمانے کے علماء کا بادشاہوں کو، نہیں عادت تھی کسی کی سننے کی۔ قرآن و حدیث کا علم میرے پاس سنائے گا تو، کتاب و سنت کا علم میرے پاس، اور غلامی کروں گا میں تمہاری۔ جانتے ہو اس جرم کی سزا ان کو کیا ملی؟ بادشاہ نے ان کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر ہی نہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر، بستی، ملک سے نکل گئے، دوسری بستی میں چلے گئے، لیکن انہوں نے ہجرت کر جانا گوارا کر لیا، ملک چھوڑ دینا گوارا کر لیا، بادشاہ کی غلامی کرنا گوارا نہیں۔ علماء اپنے وقار کو سمجھیں، علماء اپنے مقام کو سمجھیں، اور آپ لوگ بھی سمجھیے، علماء کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کی عزت کرنا کی۔ یاد رکھیے یہ مٹ گئے تو پیدائش سے لے کے موت تک سارے کام مولوی کام آتا ہے۔ مولوی آپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، قدر کیجیے، قدر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے نیک بندے، سچے بندے، اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، بہت سخت ہے، چمٹنے والا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ جو یہ کہتے رہتے ہیں، یہ سچے بندوں کی پہچان بتائی۔ اللہ اور بندے میں رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مثال، وہ ہے مالک اور میں ہوں، ہم ہیں غلام۔ غلام کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے کہ کسی کام کا حکم یا کوئی بھی کام ہوتا تو میرے مالک کے حکم سے ہی ہے، لیکن اگر اچھا ہو تو اس کی نسبت مالک کی طرف کرنا چاہیے، اور اگر غلط ہو جائے تو اس کی نسبت وہ اپنی طرف کر لے، اپنے مالک کو رسوا نہ ہونے دے۔ یہ مالک اور غلام کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک مثال میں آپ کو سناؤں۔ آپ نے سنا کبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز؟ کبھی سنا آپ نے یہ شعر؟ ہاں، یہ محمود اور ایاز جو سنا ہے یہ کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ تھا، محمود غزنوی،
اور اس کا غلام کا نام تھا ایاز۔ محمود کے بہت سے غلام تھے، لیکن محمود سب سے زیادہ محبت ایاز سے کرتا تھا، سب سے زیادہ پیار اس کو ایاز سے تھا، وہ سب سے زیادہ بات ایاز کی سنتا تھا۔ دوسرے غلاموں کو تھوڑی تکلیف ہو گئی کہ ہم بھی تو غلام ہیں، ہمیں بادشاہ اتنا نہیں مانتا جتنا ایاز کو مانتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر ایاز کے کانوں تک آئی، محمود کے کانوں تک آ گئی بادشاہ کے، کہ لوگ ہمارے بارے میں، اور جو دوسرے غلام ہیں 20 50 غلام، وہ ہمارے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ محمود کے اور بھی غلام ہیں، لیکن محمود ایاز کو اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ جاتا ہے تو ایاز کو لے کے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ایاز کو اپنے بغل میں کھڑا کر کے پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے محمود تو اپنے غلام ایاز کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا ہے۔ اتنا پیارا ایاز سے کیوں ہے محمود کو؟ محمود غزنوی نے فوراً اپنے سارے غلاموں کو بلایا اور ایک لائن میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ محمود غزنوی کے سارے غلام ایک لائن سے بیٹھ گئے۔ محمود غزنوی نے ایاز کو اشارہ کیا، تم بھی تو میرے غلام ہو، چلو لائن میں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ایاز بھی لائن میں بیٹھ گیا غلاموں کے ساتھ۔ اب محمود غزنوی نے کہا، ہیرے کا ڈائمنڈ کا ہار لاؤ۔ ہیرے کا، سونے کا نہیں، گولڈ کا نہیں، ہیرا ڈائمنڈ اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ اور ہیرے کے ہار کو اس نے توڑ دیا، اور ہیرے کا جو ایک ایک پارٹس تھا، ایک ایک حصہ ڈائمنڈ کا، اس نے ہر ایک غلام کو دے دیا، اور سب غلاموں کو ایک ایک ہتھوڑی دے دی۔ ہتھوڑا لو، سب کو دیا، ایاز کو بھی دیا۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سارے غلام بولے ڈائمنڈ، ہیرا۔ دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہتھوڑا۔ چاہو اس ہتھوڑے سے اس ڈائمنڈ کو توڑ دو، تمہارے پاس جو ڈائمنڈ ہے، جو ہیرے ہیں، ان کو توڑ دو۔ اتنا قیمتی ڈائمنڈ توڑ دو۔ پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہوئے سارے غلاموں نے ہتھوڑا مار دیا، ڈائمنڈ توڑ دیے۔ ایاز نے بھی توڑ دیا، سارے غلاموں نے توڑا، کوئی نہیں بچا، سب نے ہتھوڑے مار دیے اور ڈائمنڈ توڑ دیا۔ اب محمود نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا، تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا؟ یہ غلام کھڑا ہوتا ہے، حضرت میرے آقا میرے مالک، میں نے ڈائمنڈ کو اس لیے توڑ دیا کیونکہ میرے آقا کا حکم تھا۔ ڈائمنڈ کی قیمت میرے آقا کے حکم سے بڑھ کر نہیں تھی، اس میں چاپلوسی بھی تھی اور تعریف بھی تھی، اور حکم میں نے توڑ دیا۔ اچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی کہا آپ کا حکم تھا، حکم کے آگے میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا پسند نہیں کی، توڑ دیا۔ تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، چوتھے نے بھی جواب دیا، 15 لوگوں نے، 20 لوگوں نے، 25 لوگوں نے، سارے غلاموں نے یہی جواب دیا۔ اب باری آتی ایاز کی، توڑا تو اس نے بھی تھا۔ پوچھا ایاز تم بتاؤ کہ تم نے اس ڈائمنڈ کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے فوراً یہ جملے ادا کر دیے، میرے آقا میرے مالک، آپ کا حکم زبان سے نکلا کہ توڑ دو، اور یہ میرے دماغ کا قصور تھا، یہ میری عقل کا قصور تھا، وہ آپ کے حکم کو سمجھ نہیں پائی، اور میری ناقص عقل کا قصور تھا، میری بد عقلی تھی، میں نے اس کو توڑ دیا۔ آپ کا حکم میرا ذہن سمجھ نہیں پایا، آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا وہ میری ناقص عقل میں نہیں آیا، اس لیے میری عقل نے جو سوچا وہی کیا اور میں نے اس کو توڑ دیا۔
محمود غزنوی مسکراتے ہوئے کہتا ہے غلاموں دیکھا تم نے میں ایاز کو کیوں پسند کرتا ہوں اور ایاز سے میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حکم میں نے ہی دیا تھا توڑنے کا، تم سب نے فوراً میرا نام لے دیا اور کیا کہہ دیا؟ آپ کا حکم تھا توڑ دیا، آپ کا حکم سراخوں پر میں نے توڑ دیا، تم سب نے میرا نام لے دیا، گویا کہ توڑوانے والا میں، توڑنے والے تم ہو، توڑوانے والا میں۔ لیکن ایاز کو دیکھو، اس نے توڑ تو دیا لیکن اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا بتا دیا، جبکہ حکم میرا ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو سمجھ نہیں سکا اور یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے توڑ دیا۔ اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، میرے حکم کے باوجود اس نے ساری برائی اپنے اوپر لے لی، اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اس لیے میں ایاز سے تم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک معمولی غلام اور معمولی بادشاہ کا یہ حال ہے، اس کو یہ جملے پسند آئے تو ایک اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم میں اور آپ میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ جب اچھی چیز کی نسبت ہو تو اللہ کی طرف کریں اور بری بات کا جب کچھ کر بیٹھے تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ ہونے دیں۔ یہی بندے کا اور اللہ کے درمیان، یہی مالک اور اس کے غلام کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جب بندہ بے نمازی تھا، چور تھا، شرابی تھا، جواری تھا، زناکار تھا، لیکن اچانک نماز پڑھنے لگا، 5 وقت نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو جائے تو وہ یہ کہے یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، ہمیں حق پر گامزن کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا نام لے، اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جب وہ اس سے کوئی برا کام ہو جائے، جب شراب پیے اور جوا کھیلے اور زناکاری کر کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، بلکہ وہ اس کی نسبت میری طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت وہ شیطان کی طرف کر دے کہ نہیں اللہ نے تو مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اور سوچنے اور سمجھنے کی عقل دی تھی، لیکن اس شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اور مجھ سے غلط کام کرائے ہیں۔ سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو میری طرف کسی غلط کام کی نسبت نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ اللہ میں اور بندے کے درمیان، اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم اور آپ کے درمیان یہ نسبت ہونا چاہیے۔ یہ ہے عبد اور یہ ہے معبود، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ ابھی عبادت پہ ہم آئے کہاں ہیں؟ ابھی نماز اور روزے کی طرف تو چلے ہی نہیں ہے، ابھی تو عبادت کا پہلو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ بندہ، بندگی تو بعد میں، پہلے بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق تو مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ ہو۔ جب نماز اور روزہ رکھ کے اور پڑھ کے آئے تو کہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی، جب جھوٹ بول دے یا جوا اور شراب کھیل کر اور پی کر آئے تو کہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا ہے۔ برے کام کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہ کرے، تب اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں میرے بندے نے میری طرف غلط کام کی نسبت نہیں۔ اور بہت سے لوگ تو ہوتے تو یہی کہہ دیتے میں کیا کروں، جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میں چوری بھی کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں نماز پڑھوا دیتا، اللہ خود چاہ رہا ہے کہ نہ پڑھے، اللہ خود چاہ رہا ہم چوری کریں، نہیں پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ اسی لیے میں نے یہ مثال دی محمود اور ایاز کی، جب معمولی بادشاہ خوش ہو رہا ہے ایاز کے اس جملے سے جبکہ اس نے حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی جب اس کا نام نہیں آیا تو خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اس نے غلط کام کی نسبت میری طرف نہیں کی جبکہ حکم میں نے دیا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور اب آئیے، عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے، عبادت ہوتی ہے اخلاص سے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی، نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اچھے صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اب سنیے، اب عبادت آ گئی ہے، اب آئیے عبادت پر۔
اب عبادت میں بھی دیکھیے، یہ عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر؟ مان لو آج جمعہ ہے، ارے مان لو آج جمعہ ہے، مسجد بھر گئی ہے، سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے، وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ سنیچر کو تو جمعے کے دن عصر میں کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے، مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں نا، نہائے دھوئے رہتے ہیں، تو مسجد کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسی سیٹرڈے لگا 8-10 کم ہو گئے، کیوں؟ اب وہ پاک ہی نہیں رہے، اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بالکل مسجد میں وہ ایک صف بھی نہیں رہتی ہے، 5-6 آدمی۔ کبھی کسی مسجد کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن ہی اذان دیتا ہے، مؤذن ہی نماز پڑھ دیتا ہے۔ جرجیت صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، دیکھا مسجد بھری پڑی ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو خالی تھی، پیر سوم کو خالی تھی، منگل کو خالی تھی، بدھ کو نہیں آئے۔ جمعرات کے دن بھی ہم نے ہٹیا کی بازار کا، مسجد میں نہیں دکھائی دیے، جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھ گئے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی، آگے بیٹھے ہیں۔ جرجی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو آگے، یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا، پرسوں بھی نہیں دکھا، یہ آج آگے، ماشاء اللہ بڑی ہدایت۔ جرجی صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا، ماشاء اللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے، کل تو نہیں دکھے تھے، پرسوں بھی نہیں دکھے، پورا ہفتہ نہیں آئے، آج؟ ولی صاحب آج جمعہ ہے۔ کیا ہے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا، جمعہ ہے، مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آج جمعہ ہے، اس کے منہ سے جمعہ ہی نکل۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا، پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں مولانا، ایسی بات نہیں، پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ۔ ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعے ہی کو دیکھتا ہے، بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے کیا؟ ارے نہیں مولانا، کیسی بات کر، آج نہائے دھوئے ہیں، آج چلے، کیوں؟ آج بہت اچھا دن تھا، بقیہ دن خراب ہے۔ نہیں یار مولانا، نہیں یار، مجھے سمجھاؤ یار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آج کیوں آئے ہو؟ جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا، بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا؟ نہیں ایسی بات بھی نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعہ کے سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب، اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے صحیح بات پر، ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن، ارے نہیں یار جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو؟ جمعہ ہے، جمعہ ہے، جمعہ، یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا، میرا جمعہ ہے، جو وہی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے، جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ، تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا جمعہ بیکار، یہ عبادت بیکار، کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی، اب جمعہ بھی بیکار گیا آپ کا۔ ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حدیث ہے صاف۔ یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا ہے۔ ہم نے جو رکوع کیا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا ہے، جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے ہیں، یہ جمعہ بھی شرک ہو جائے گا۔ عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبادت ہے کیا چیز؟ ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی، وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے جا رہے ہیں۔ یہ ہے نیت، ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں، نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کو معبودی صحیح طریقے سے جان رہے ہیں۔
نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے، نہ عابد ہی ٹھیک ہے، نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے، نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے، صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، ایسے بھی ہو رہی ہے، تھوڑا سا مچھر بیٹھا، یہ بھی ہو رہی ہے۔ تابعین کے واقعات پڑھیے، تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی، جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا، اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے، بے ہوش کرنے کے، تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دے، کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی۔ ایک وہ نماز تھی ہماری، ایک مچھر کاٹتا تھا، داڑھی کھجا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، یہ عبادتوں کا حال ہم نے کیا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں تو کیسے دوں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں یا نہیں، تیرا دل تو وہاں لگا ہے۔ تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں؟ تیرا دماغ، تیرا ذہن، تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں۔ وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو، سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں۔ یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے، روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پر رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے۔ اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں
نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے, مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے. اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں, اتنا کمتر تیرا بندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں, اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے. اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں. اللہ میری حیثیت یہ, تیرا مقام وہ ہے جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی, اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایسے سجدے کی ضرورت ہے, وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب, اس سجدے کی ضرورت ہے. یہ چوروں والے سجدے کی نہیں, سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے. سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے, سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا, جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک, یہ اٹھائیے. جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھیں تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک, یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ, کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی نا, آئے گا تو میرے گھر ہمیں منانے, ناک رگڑواؤں گا تجھ سے. یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا. کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے, یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے, ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ کہتا ہے تم ناک رگڑو, اللہ کہتا سجدہ کرو, اللہ کہتا سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو, اٹھو تو پہلے پیشانی ہو بعد میں ناک. یعنی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.